عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وقال تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وقال تعالى في مقام آخر آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، عدل اور احسان کے بارے میں بس گزشتہ اور پیوستہ جمعہ سے بات ہو رہی تھی۔ عدل انصاف اور برابری کو کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو تو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا اور اطاعت کرنا مقصود ہوتا ہے، جس کا گزشتہ جمعے میں نے کچھ آیات پڑھ کے بیان کر دیا تھا۔ قرآن تو سارا ہی اگر اسی پر لگا دیں تو اللہ ہی کی بات آئے گی، اللہ کے حقوق آئیں گے، لیکن مضمون بدل بدل کے۔ دوسرا عدل ہوتا ہے انبیاء اور امت کے درمیان، یعنی امت نے اپنے نبی کے حقوق پورا کیے تو عدل اور انصاف ہوگا، اگر حقوق پورے نہ کیے تو یہ عدل نہیں ہوگا، ظلم اور زیادتی ہوگی۔ نبی کا پہلا حق ایمان لانا ہے، نبی کی رسالت پر ایمان لانا ہے کہ وہ اللہ کے خاص نمائندے ہیں، ہماری جنس میں سے ہوتے ہیں، یعنی انسانوں میں سے ہوتے ہیں، اور شان کے لحاظ سے وہ سب سے بڑھ کر ہیں۔ کائنات کی کوئی چیز بھی شان اور عظمت میں ان کا مقابلہ نہیں کرتی۔ یہ رسالت پر ایمان لانا پہلا حق ہے نبی کا۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔
دوسری چیز اطاعت ہے، نبی کی نبوت کو مان کر، رسول کی رسالت کو مان کر اپنے آپ کو حوالے کر دینا ہے۔ جو کام وہ کرنے کو کہیں تو آنکھیں بند کر کے کریں، اور جس کام سے روک دیں تو بالکل رک جائیں۔ ارشاد باری ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو اللہ کا رسول تمہیں دے، تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اسے لے کر عمل کرو، سمجھ بھی آ جائے گا، اور جس سے روکا ہے وہ رک جاؤ، اسی میں فائدہ ہے۔ یہ ہے اطاعت۔ قرآن پاک کے بہت سے مقامات ہیں جس میں اطاعت ہی اطاعت کا حکم ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس مضمون کی بہت سی آیات قرآن پاک میں ہیں۔ پھر نبی کی اطاعت وہ اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو آدمی رسول کی اطاعت کرے، رسول کی بات مانے، آپ کے بتائے ہوئے حکم پر عمل کرے، تو اس نے گویا کہ اللہ ہی کی اطاعت کی، کیونکہ اللہ کا رسول اللہ کے حکم کے بغیر نہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے نہ کسی چیز سے منع کرتا ہے۔ انہیں مشورے بھی دیے جائیں کہ یہ بہت اچھا کام ہے، آپ یہ حکم دے دیں، ہم کریں گے۔ صحابہ نے بہت سے مشورے دیے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آئے گا میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ طواف کرتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، دل چاہتا ہے یہ مقام ابراہیم ہے، یہ نشانی ہے آپ کے دادا حضرت خلیل اللہ کی، ہم طواف کے بعد یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل تو میرا بھی چاہتا ہے لیکن مجھے حکم نہیں دیا گیا، میں کیسے اپنی طرف سے حکم دے دوں؟ جبریل جاؤ حکم دے دو، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر جس پتھر پر کیا کرتے تھے، وہ پتھر خود اوپر بھی چلا جاتا تھا، نیچے بھی آ جاتا ہے۔ اب وہ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان بھی موجود ہیں، حالانکہ پتھر سخت ہوتا ہے، اس پر چڑھ کے کھڑے رہو اس میں کوئی نشان نہیں پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نشان کو رکھنا تھا تو آپ کے پاؤں مبارک کے نشان ایسے جیسا کہ ابھی تازہ تازہ سیمنٹ کی ہوئی ہو، آپ وہاں کوئی چیز رکھیں، پاؤں رکھیں تو نشان بن جائے گا، پھر خشک ہو جائے گا تو پھر وہ نشان باقی رہے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس پتھر پر پاؤں مبارک کا نشان بنا، وہ آج بھی موجود ہے۔ تو اس طرح پھر طواف کے بعد 2 رکعت نماز شروع ہو گئی، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو اللہ کا رسول اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وہ تو
اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ اس واسطے مطاع مطلق ہیں۔ کائنات میں اللہ نے ہمیں دیا ہے حکم کہ استاذ کی بات بھی مانو، والدین کی بات بھی مانو، بڑوں کی بات بھی مانو، لیکن مطلق نہیں۔ وہ دیکھو کوئی شریعت کے موافق حکم دے رہے ہیں تو مان لینا، اگر شریعت کے مخالف حکم دے رہے ہیں تو پھر نہ ماننا۔ والدین کی بات، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ والدین کے بارے میں ہم نے وصیت کر دی ہے، تمہیں تاکیدی طور پر حکم دیا ہے کہ ان کی اتباع کرو۔ انہوں نے بہت مشکل اور مشکل سے تمہیں پالا ہے، لیکن اگر وہ بھی تمہیں ایسا حکم دیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ٹکراتا ہے تو پھر ان کی بات نہیں ماننا۔ لیکن اللہ کا رسول جو حکم دے دے وہ ابھی تمہارے ذہن میں اور سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، وہ ٹھیک ہے مان لو، کیونکہ اللہ کا ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی حکم دیتے ہی نہیں۔ تو اطاعت کرنا، اور پھر بلکہ نمونے کے طور پر وہ خود بھی عمل کرتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جس طرح آپ نے بچوں کو پالا، آپ بھی اسی طرح بچوں کو پالیں۔ جس طرح آپ نے بچپن کی زندگی گزاری، آپ بھی گزاریں۔ جس طرح آپ نے شادی کی، آپ بھی شادیاں کریں۔ جس طرح آپ نے تجارت کی، آپ بھی تجارت کریں۔ یعنی جس طرح آپ نے نماز پڑھی، آپ اسی طرح نماز پڑھیں۔ جیسے آپ نے روزہ رکھا ہے ویسے آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ جیسے آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے اس واسطے کہ مال رکھتے ہی نہیں کہ زکوٰۃ واجب ہو، جو مال آیا جو تقسیم، لاکھوں آتے تھے آپ کے پاس، درہم دینار آتے تھے، مال غنیمت کے بھی ہوتے تھے، ہدیے تحفے بھی آتے تھے، لیکن آپ مال رکھتے ہی نہیں تھے تاکہ زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ جب مال ہی نہیں ہوگا تو وہ زکوٰۃ کہاں سے واجب ہوگی؟ ایک دن نماز پڑھ کے فوراً دعا بھی نہیں مانگی اور ذکر نہیں کیا۔ نماز کے بعد کچھ دیر بندے کو بیٹھنا چاہیے۔ کچھ لوگ نہیں بھی مانگتے دعا تو نہ کچھ ذکر کریں، بیٹھیں، اللہ کے حضور آئے ہیں، اللہ کا حکم پورا کیا ہے، پھر اپنی مقصد کی بات بھی اللہ کے سامنے رکھیں، دعا مانگنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ جلدی کرتے ہیں، تب بھی کچھ نہ کچھ دیر اس کو بیٹھنا، ذکر کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے حضور آئے۔ فوراً سلام پھیر کے چلے گئے، پھر واپس آئے۔ صحابہ نے عرض کیا کوئی نئی بات ہو گئی، آپ جلدی چلے گئے۔ پھر فرمایا 1 دینار تھا میرے پاس، وہ صدقہ کرنا تھا، میں اتنی دیر بھی نہیں برداشت کر سکا کہ میں دعا مانگ کے آرام سے ذکر کے بعد اور جو جناب گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد میں جا کر پہلے اس کو خرچ کر کے آیا ہوں اور پھر دوسرے معمولات کر۔ یہ تو جو کچھ آپ نے کیا ہے ہمیں ویسے کرنا پڑے گا، اور اسی میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ ہم اطاعت کریں، صرف جلسے کر کے نبی علیہ السلام کہ صرف میلاد کے بارے میں کہ ایسے فلاں دن پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، وہ بھی عبادت ثواب ہے، اور اس طرح آپ نے کیا، دیگیں چاڑیں، جلوس نکالیں، یہ نہیں۔ آپ نے جو کچھ کیا ہے اس طرح ہم کریں تب کامیابی ہوگی۔ سال کے اندر ایک دن جلوس نکال کے بس کامیابی نہیں ہو جاتی، اس سے ساری زندگی نبی علیہ السلام کی اطاعت میں گزارنی ہے، وہ بندہ کامیاب ہوگا۔ تو پہلا حق نبی کا ہوتا ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اور تیسرا حق انشاءاللہ اگلے دن